یہ بات ہو گئی. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ آبا و اجداد کی تقلید، اندھی تقلید 1، رسوم و رواج کا طوق 2، تہذیب و تمدن کی بیڑیاں 3، خود ساختہ قوانین کی زنجیریں 4، اور آخری بات میں جس پر میں آپ سے بات کرنے چلا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی نے آتے ہی، مبعوث ہوتے ہی ذاتی احساسات کی بندشیں توڑ ڈالیں. لوگوں کو کہا ذاتی احساسات سے بالاتر ہو جاؤ، ہدایت تب ملے گی. جب تک بندہ ذاتی احساسات سے بالاتر نہیں ہوتا اسے ہدایت نہیں ملتی. پھر وہ تعصب کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی برادری کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی قوم کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اپنی مملکت اور ریاست اور سیاست کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے مفادات کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ اپنے بیوی بچوں کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر وہ خود اپنی فرعونی آنکھ سے دیکھتا ہے، قارونی آنکھ سے دیکھتا ہے. ذاتی احساسات سے بالاتر ہونا اسے نصیب نہیں ہوتا. اور جب بندہ ذاتی احساسات سے بالاتر نہیں ہوتا تو اسلام کا جو احساس، اسلام جو احساس اس کے دل میں اتارنا چاہتا ہے وہ اس کے دل میں گھر نہیں کرتی، وہ چیز اس کے دل میں گھر نہیں کرتی. اسلام کی حقانیت کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ذاتی احساسات سے بالاتر ہو جائے. یہ ذاتی احساسات ہوتے ہیں جو بندے کو اسلام قبول کرنے نہیں دیتے. اگر حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی احساسات کا شکار ہوتے اسلام کبھی بھی قبول نہ کرتے. کیونکہ ذاتی احساس کیا ہے؟ ذاتی احساس یہ ہے، عکرمہ جانتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے باپ کو ان صحابہ نے قتل کیا ہے، میرے باپ کو قتل کرنے کے ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبداللہ بن مسعود قاتل ہیں اس کے، میں ایسے لوگوں کا دین کیوں قبول کروں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حضرت عکرمہ بن جہل ابو جہل کے بیٹے مسلمان، آپ اندازہ کر لیں یہ ابو جہل کتنا بدقسمت تھا. بخاری کی دوسری حدیث جس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، تو وہ حضرت عائشہ جو روایت کرتی ہیں وہ حضرت حارث بن ہشام سے کرتی ہیں جو ابو جہل کے بھائی ہیں. حارث بن ابو جہل کے سگے بھائی مسلمان، ابو جہل کا سگا بیٹا مسلمان. لیکن ابو جہل جسے مین آف ڈیسیژن کہا جاتا تھا، سرداروں کے فیصلے کرتا تھا، قریش مکہ کا سپریم کورٹ تھا، وہ اسلام کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا تو اسلام نے اسے ابو جہل کہا. یہ مین آف ڈیسیژن نہیں ہے، یہ جہالت کا سردار ہے، یہ ابو جہل ہے. لا الہ الا اللہ. تو حضرت عکرمہ کو دیکھ لیں، مسلمان ہوتے ہوئے وہ ذاتی احساسات کا شکار نہیں ہوئے. خدا نخواستہ ذاتی احساس کا شکار ہوتے تو ذاتی احساس کیا ہے کہ بھائی میرے باپ کے قاتل تو یہ محمد رسول اللہ کا طبقہ ہے، میں ایسے دین کو کیوں قبول کروں؟ نہیں، خوش قسمت تھے ذاتی احساس کا شکار نہیں ہوئے. جب ذاتی احساس کا شکار نہیں ہوئے، دین کی دولت سے مالا مال ہوئے، ابو جہل کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ کہلایا. یہ ہے ذاتی احساسات کی بندشوں کو توڑ دینا. اسی طرح آپ آگے دیکھیں، سلمان فارسی ہیں، کہاں ایران سے چلے، مذاہب کو تبدیل کرتے 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 مدینے پہنچے. اگر وہ ذاتی احساس کا شکار ہوتے، ذاتی احساسات کا شکار ہوتے، آبائی دین کے اوپر رہتے اور مذاہب کو تبدیل کرتے کرتے حقانیت کی تلاش میں مدینے نہ پہنچتے. لیکن جب انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میں نے ذاتی احساسات سے بالاتر ہونا ہے، حقانیت کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب نقشہ بنایا. سلمان فارسی ایران سے دکے کھاتے کھاتے مدینے پہنچے تو شیڈیول کیا بنا؟ اللہ کے نبی بھی قریش مکہ کے مظالم برداشت کرتے کرتے ہجرت پر مجبور ہوتے ہوئے مدینے پہنچ گئے. یوں امتی اور نبی کی ملاقات ہو گئی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سلمان فارسی مسلمان ہوتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے ذاتی احساسات کو کچلنا جس کی وجہ سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور مثال کو آپ دیکھ لیں، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، جب مسلمان ہونا چاہا تو اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے دکھایا، لوگو دیکھ لو میرے چچا کو قتل کرنے والا یہ وحشی بن حرب ہے، لیکن میں اللہ کی رحمت سے ذاتی احساس کا شکار نہیں ہو رہا کہ میں اسے اسلام قبول کرنے نہ دوں. اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر دل سے بے ساختہ نکلتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم ایسے ہی پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں
جس کے نبی نے بھی ذاتی احساسات کی بندشیں توڑتے ہوئے اپنے ذاتی احساسات کی بھی قربانی دے کے امت کو بتایا میرے امتیوں ذاتی احساسات کی قربانی یوں دینی پڑتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی احساسات کو سامنے رکھتے کہ یہ تو میرے چچا کا قاتل ہے، میں اس کا اسلام قبول کیوں کروں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے ذاتی احساسات سے اسلام کی تعلیمات کو بالاتر اور بلند سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی کے ذاتی احساسات بھی چونکہ نبی کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی جو ذاتی احساس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اسلام سے قطع نظر ایک ذاتی احساس کی بات کر رہا ہوں کہ سپوز سمجھ لیں کہ اسلام کا کوئی حکم اترا نہیں کہ وحشی بن حرب کا اسلام قبول کرنا یا نہیں کرنا، تو نبی علیہ السلام کا جو ذاتی احساس تھا وہ غم کا احساس تھا کہ یہ تو میرے چچا کا قاتل ہے۔ اگر اس غم کے احساس کو اللہ کے نبی برتری دیتے، اسلامی تعلیمات کے اوپر بالفرض لے آتے، یہ بالفرض کی بات کر رہا ہوں، یہ بالفرض ایسا ہی ہے کائنات میں اگر ایک سے زائد خدا ہوتے کائنات برباد ہو جاتی، یہ بالفرض صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ نبی کا احساس جو ذاتی ہوتا ہے وہ بھی شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یہاں صرف یہ ہے اسلام کے حکم سے قطع نظر ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، جیسے اللہ نے خود سمجھاتے ہوئے کہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کیا کہتے ہیں کائنات میں اللہ کی سوا کوئی الہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین تباہ و برباد ہو جاتے۔ بس یہ بالفرض والمحال، سمجھائی؟ تو فرض محال محال نہیں ہوتا۔ تو یہی میں اس مثال کو یوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی اگر اسلامی تعلیمات کا جو تعلیم ہے کہ ہر ایک جو ظالم بھی غرغرے سے پہلے اسلام کو قبول کرے، موت آنے سے پہلے اسلام کو قبول کرے تو اس کے اسلام کو قبول کرنا ہے، اس حکم کو ایک طرف رکھتے ہوئے اگر اللہ کے نبی کو جو ذاتی غم تھا کہ یہ میرے چچا کا قاتل ہے، اس غم کو بالاتر رکھتے، اگر بالفرض، یہ بالفرض کی بات کر رہا ہوں بار بار کیونکہ نبی کی شان کا مسئلہ ہے اس لیے سمجھانے کی حد تک ایک بات کر رہا ہوں، اگر اس غم کو بالاتر رکھتے تو وحشی بن حرب کو اپنے قریب نہ آنے دیتے اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبی نے دین کے لیے اپنے اس غم کی بھی قربانی دے دی، اپنے اس احساس کی بھی قربانی دے دی، اپنے چچا کے قاتل کو سینے سے لگا کے امت کو بتا دیا، یوں اپنے ذاتی غم کی، ذاتی احساس کی، یہ ذاتی احساس ذاتی غم ہے، اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، دشمن بھی سچائی پر آ جائے تو اس کو گلے لگانا پڑتا ہے، جیسے میں نے اپنے چچا کے قاتل وحشی بن حرب کو گلے لگا لیا ہے اور اب اسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند مل چکی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں جب سود حرام ہوا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان سے سود کا خاتمہ کیا کہ میرے خاندان، میرے چچا عباس کا جس نے سود دینا ہے اب وہ سود نہیں دے گا، بلکہ اپنے خاندان کا خون سب سے پہلے آپ نے معاف کیا۔ یہ ہے ساری مثالیں کس چیز کی ہیں؟ ذاتی احساس کو نیچے رکھنے کی اور اسلامی احکام کو اوپر رکھنے کی، یہ مثال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر ذاتی احساسات کی بندشیں توڑ ڈالیں، کیونکہ ذاتی احساسات کی بندشیں اسلام کو بندے کو دین کی طرف آنے نہیں دیتی، وہ دین سے روک لیتی ہیں۔ جیسے میں نے حضرت اکرمہ کی مثال دے دی، خود نبی علیہ السلام کی مثال دے دی ہے، نبی علیہ السلام تو کبھی دین سے رک ہی نہیں سکتے ہیں، یہاں نبی علیہ السلام کی مثال اس حد تک دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی دین کے لیے ذاتی غم اور ذاتی احساس کی قربانی دی ہے، باقی آپ نے امت میں سے ذاتی احساس کی بندشیں توڑ ڈالی ہیں۔ اللہ کے نبی کے لیے ذاتی احساس کی کوئی بندش نہیں تھی، وہ تو شریعت آپ کی طبیعت تھی، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بات تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے نبی نے امت میں سے ذاتی احساس کی بندشیں توڑ ڈالیں۔ لوگوں اپنے ذاتی احساس کو ایک طرف کر لو، دشمن بھی یہی وجہ ہے، تربیت ایسی ہوئی، صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوتی تھی، وہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے، عدل و انصاف کے معاملے میں اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ ذاتی احساس نیچے آ گئے، اسلامی تعلیمات اوپر آ گئیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلمان ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ابا جان فلاں غزوے میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، بس باپ کی محبت آڑے آ گئی، میں نے تلوار نہیں اٹھائی، یہ ان کا ذاتی احساس تھا۔ اور اللہ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے اگر اس غزوے میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو تیری گردن اڑ چکی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ ابو بکر نے ذاتی احساس کو نیچے رکھا، اسلام کے حکم جہاد کو اوپر رکھا۔
یہ آپ میں نے مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ ذاتی احساسات کی بندشیں اسلام کیسے توڑتا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے کس طرح قربانیاں دی ہیں ذاتی احساس کے حوالے سے۔ تو جب تک میں اور آپ ذاتی احساسات سے بلند نہیں ہوتے دین کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ذاتی احساسات سے بلند ہو جائیے۔ جب ذاتی احساس سے بلند ہو جائیں گے پھر اسی ذاتی احساس کے دائرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ ایک وسیع ترین دائرہ ہے جس میں آباء و اجداد کی اتباع بھی، اندھی اتباع بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، رسوم و رواج کے طوق بھی آ جاتے ہیں، تہذیب و تمدن کی بیڑیاں بھی آ جاتی ہیں، خود ساختہ قوانین کی زنجیریں بھی آ جاتی ہیں کہ اتنی محنت سے میں نے خود قانون بنایا، میرے قانون کو توڑنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو ذاتی احساس کی دائرے میں یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزیں رکھی کہ انبیاء آتے ہیں تو بندشوں کو توڑتے ہیں، ان بندشوں کو توڑتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ اپنے رب تک رسائی کھو دیتا ہے۔ تو اہم ترین بندشیں چیدہ چنیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح ان بندشوں کو توڑ دیا اور انسانیت کے لیے خدا تک کی جو راہ ہے وہ بالکل ہموار کر دی۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو سیرت کے ان اسباق کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی پر لاگو کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔